سحری کے متعلق میں نے بھی یہ مسئلہ بتایا کہ سحری جب آدمی سحری کرتا ہے تو سحری کے اندر ایک تو یہ بات یاد رکھنا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں نا ساری عوام مفتی ہے، جو بات لوگوں میں مشہور ہو گئی بس اسی پہ رٹا. صبح اٹھ گیا آنکھ کھلی دیر سے، اڑے یار سحری نہیں کی تو روزہ رکھ لے، کیا ہوا؟ ابے بھائی بغیر سحری روزہ تھوڑی ہوتا ہے. واہ تجھے بڑے مزے آ رہے، نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جو آج کل تقریباً میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بج رہے ہوں گے دن کو، یہ 2019 میں جو روزے چل رہے ہیں بھی، تو 11 ساڑھے 11 بجے تک بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. آپ اٹھے 9 بجے، یا ایک آدمی ہے سحری میں ڈاما ڈولے رکھوں یا نہیں رکھوں کیونکہ اس نے سفر کرنا ہے، یا کوئی بیمار ہے دوائی شوائی لی ہے پتہ نہیں یار میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں، تو وہ سحری کر لے لیکن نیت نہ کرے. اب دیکھ رہے 8-9 بجے نہیں ہمت ہو رہی، پانی پی لے کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی تک روزے کی نیت ہی نہیں کی ہے تو روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اب دوائی پی لی تھی سحری میں، صبح 8-9-10 بجے دیکھتا ہے طبیعت کچھ بحال ہے یار، اب وہ نیت کر لے روزے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے نیت کرے گا تو روزہ ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سحری کے وقت کے بعد سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو. ہاں اتنے مزے بھی نہیں آ رہے کہ 7 بجے ناشتہ کیا ہوا ہے تو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا 11:30 تک نیت کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کہ جس نے سحری کے بند ہونے کے بعد سے ابھی تک کھایا نہیں. میں پچھلے سال عمرے پہ تھا تو گردے کی بھی تکلیف ہے اور بھی تو اب جب جدہ ایئرپورٹ مجھے پتا ہے سحری میری وہاں ہوگی، اور اس کے بعد پھر بس کا چکر، پھر ایئرپورٹ کا جو معاملات ہے وہ سارے 3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو باہر نکلو تو عرب کی گرمی، پھر وہاں سے مکہ کا سفر، پھر وہاں سے سامان اٹھانا اور وہاں لے کے جانا اپنے ہوٹل تک، روم تک، یہ ساری ایک معاملات ہیں. اور روزہ تو زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ میں نے یہ سلسلہ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ روزہ میں نے نیت کر لی کہ میں نے سحری تو کر لی. سحری کیا تھی؟ بس سحری وہاں تو ایئرپورٹ پہ تھے، بس جلدی جلدی پانی پیا ہے. میں نے کہا اگر ہمت ہوگی یہ سارا پروسیجر جو ہے عافیت کے ساتھ ہو گیا اور بس میں بیٹھ گیا اس وقت دیکھوں گا، ہمت ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم نے ایک دفعہ اس طرح عرب میں روزہ رکھا تھا، میری حالت بالکل غیر ہو گئی تھی. تو میں نے کہا اگر ایسی کیفیت ہوگی تو پانی پی لوں گا 9 بجے کے قریب. لیکن اللہ کا شکر ہے 9 ساڑھے 9 بجے میں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بس میں سکون سے آرام سے جگہ مل گئی ہے، یہ ایئرپورٹ کے سارے معاملات حل ہو گئے. اللہ نے کیا کہ پھر میں نے 9 بجے کے قریب 9:30 بجے جو ہے وہ سحری کی نیت کر لی اور روزے کی. ہاں بھائی بس روزہ ہے میرا. تو یہ مسئلہ مثال کے ذریعے اس لیے سمجھایا کہ آپ کو بھی کام آ سکتا ہے. تو اب یہ سحری کی یہ نیت کا مسئلہ. اب اس میں دیکھیں دوسری بات، سحری میں نیت کے الفاظ عام طور پہ یہ ہوتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اس پر بعض لوگوں کو کوئی اعتراض ہوتا ہے، اشکال. جو اعتراض والا تو اعتراض ہی کرے گا، اور ہر بات میں کیڑے نکالنے جس کی عادت ہو، خاص کر فقہ حنفی میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بعض دفعہ کا یہ کیوں ہے تو یہ کیوں ہے. اور کسی نے کہا نا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے تہجد پڑھتے تھے اور فجر کی نماز. تو ایک نے کہا یہ کیا بات ہے، تو وہ پھر ان کے بچے کیسے ہو گئے؟ اب دیکھو اعتراض. ابے بچے ہونے کے لیے کہ رات کو بلوٹوتھ ضروری ہے، صبح نہیں ہو سکتا کیا؟ دن کو نہیں ہو سکتا کیا؟ کوئی بات ہے نا؟ یا صبح کو تالا لگ جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ، کوئی سگنل پرابلم ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اکثریت سے ایک کام ہو تو اس کو بھی 40 سال میں اگر 2 4 10 15 20 50 مرتبہ اگر کوئی آدمی سو گیا ہو تو وہ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کا حکم کل کا ہے. تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی اس نے ساری زندگی یوں کی ہے. یہ بھی مثال ہوتی ہے. تو اب جناب وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہاں سے الگ یہ بنانا سلسلہ کہ جناب اچھا اس میں 1-2 اعتراض ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ روزے کی نیت کوئی زبان سے، یہ زبان سے تو نیت بدعت ہے، وہ زبان سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
کہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے؟ اللہ کے نبی نے یوں صحابہ کو فرمایا یہ نیت کرو، ہم بھی کہتے ہیں نہیں فرمایا، تو کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ سن لو بھائی، بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے میں یا کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے اس کا اظہار ہو جائے تاکہ دل اور زبان میں مطابقت ہو جائے۔ دل اور زبان میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے نا، تو ان دو چیزوں کے ساتھ اگر ہو جائے تو انسان کے عمل میں بھی جان آئے گی۔ اگر کسی نے زبان سے نیت نہیں کی، بس سحری کھا کے سو گیا، تو بس ٹھیک ہے، اس کا روزہ ہے، سحری اس نے اس لیے کھائی ہے کہ جناب، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور امام رکوع میں ہوتا ہے اور یہ جو لگا ہوتا ہے سلو رکعت نماز دشاتا امام دے تدا سے دے ودا سے دے والا کدا سے دے، تو اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہیں وہ 10 شلو یار، تو اتنی لمبی نیت کی بات، تو آئے ظہر کے لیے بس جلدی سے اللہ اکبر کر کے رکوع میں شامل ہو جا بھائی، تو صحیح ہے، لیکن وقت ہے تو زبان سے بھی نیت ہو تاکہ دل اور زبان مطابقت میں آ جائے، اور آدمی کو یہ بعض دفعہ زبان میں آدمی جو ہے زبان سے کہتا ہے تو دل متوجہ ہو جاتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ روزے میں زبان سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کرنا بہتر بھی ہے اور کرنا سنت بھی ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ دیکھو یہ جو الفاظ ہیں نا، وہ بھی صوم غد، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، ورنہ اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ میرا کل کا روزہ ہے بس، یا میرا صبح کا روزہ ہے، یا میرا آگے کا روزہ ہے، یہ سارے معنی میں کر سکتے ہیں اردو میں بھی۔ یہ ایک عوام کی سہولت کے لیے کر لیے جاتا ہے، کوئی الفاظ ان کو دے دیے، یہ کوئی فرض نہیں ہے اسی، لیکن اللہ کے نبی سے بھی زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، صحابہ سے بھی ہے۔ یہی جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نصف النہار شریف سے مسئلہ بتایا، اللہ کے نبی ایک دفعہ آئے، جیسے مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ عندک شیء، کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ فجر کے بعد آئے نا، تو میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اذن اصوم، بس اب جو ہے نا وہ میرا روزہ ہے، اب میرا روزہ، یہ زبان سے نیت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً 1154 حدیث کا نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی ایک دن آئے اور فرمایا اعندکم شیء، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا ما عندنا، آگے فرمایا بیویوں سے کہ بھائی تم لوگوں پر کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ نفلی روزہ تھا، تو فرمایا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی اصوم، بس میرا وہ روزہ ہے۔ اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سنن نسائی میں بھی ہے، اور وہ بہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آئے اور فرمایا اعندکم شیء، قلنا ما عندنا، ہم نے کہا ہمارے پاس نہیں، تو فرمایا انی اصوم، بس میں روزے سے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا اذن اصوم، ایک جگہ فرمایا انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، یہ روایت یہ الفاظ ہیں۔ اب دوسری جگہ ایک روایت ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، بخاری باب 21، بخاری شریف باب 21 میں ہے کہ ام دردہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ آئے اور آ کے پوچھا کوئی کھانے وانے کی چیزیں؟ فرمایا نہیں، تو انہوں نے فرمایا فإنی صوم یوم ھذا، فإنی اصوم یوم ھذا، یا یہ الفاظ ہیں فإنی صائم یوم ھذا، یہ الفاظ ہیں فإنی صائم یوم ھذا۔ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بس اب جو ہے نا آگے میرا روزہ ہے۔ اور یہی روایت میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ
حضرت ابو طلحہ، حضرت ابن عباس کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی آئے اپنے اپنے گھروں میں اور فرمایا کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنِّي صَائِمُ يَوْمِ هَذَا، میں بس اب روزے سے ہوں، اب جو ہے نا آگے میرا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث انی صائم، میں روزے سے ہوں، اذن اصوم، یہ الفاظ نیتوں کے بدل گئے نا اللہ کے نبی کے، اور صحابہ کے الفاظ دیکھیں کیا ہے، فإنی صائم یوم ھذا، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی الفاظ میں وسعت دی اللہ کے نبی نے، کسی بھی الفاظ سے نیت کی جا سکتی ہے، چنانچہ آدمی نیت کرے تو زبان سے نیت کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے میاں۔ اب جو لفظ یہاں یہ استعمال کرتے ہیں کہ یار روزے میں جو کہتے ہیں وہ بھی سومی غدن نوئی، تو کل کے روزے کی نیت، تو روزہ تو آج کر رکھ رہا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہے۔ تو میرا بھائی یہ بات یاد رکھ، کبھی کبھی سحری کے وقت سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد کو بھی عرب میں عرف میں کل کہا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بعضوں نے جو ترجمہ کیا یہ خلاف اولا ترجمہ ہے کہ کل کے روزے کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کی اصل معنی یہ ہے کہ میں صبح کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، کیونکہ غدن عربی میں صبح کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ نے احد کے نقشے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جب صبح صبح کو اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور صبح کے کھانے ناشتے کو بھی عربی میں غدن کہتے ہیں، تو آپ نے غدن کا معنی کل کا ہی کیوں سمجھ لیا جو اعتراض کر رہے ہیں؟ اور غدن کا معنی اس دن کے بھی ہوتے ہیں جو اس دن سے ملا ہوا ہو، یا مستقبل کو بھی غدن کہتے ہیں، جیسے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 12 ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا نا ارسلہ معنا غدن، آپ مجھے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے نا، غدن میں یعنی مستقبل میں آگے۔ امام علامہ آلوسی نے یہاں دو معنی لکھے ہیں، غدن کا ایک معنی کل کا لکھا ہے، اور غدن کا معنی کہا کہ زمانً مستقبل، وہ زمانہ جو مستقبل میں ہو اسے بھی غدن کہتے ہیں، کہ آگے جو ہے وقت آ رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو ابھی سومی غدن نویت من شاہ رمضان کا یہ کہ آگے جو روزہ شروع ہو رہا ہے اس کی میں نیت کر رہا ہوں، اور غدن کا معنی مستقبل کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نا وہ جو 5 چیزوں کے بارے میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ آگے کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ یہاں غدن کا معنی کل نہیں ہے، بلکہ غدن کا معنی آگے کا ہے کہ آگے کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے کون آگے کیا کھائے گا۔ تو یہ غدن کا معنی صبح بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ہوتا ہے۔ علم میں وسعت پیدا کرنا چاہیے تاکہ جناب معاملہ ٹھنڈا رہے۔ اس لیے اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا نیت تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کر لے تو زبان اور دل کی تصدیق ہو جائے گی، عمل میں انشاءاللہ العزیز جان پڑ